अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर कदाब से मुखातिब है। नाज़रीन, हुकूमत ने चंद चढ़ा दिया है, मुर्दे को कब्र के अंदर तहकीक की नौकरी दे दी है, तो हम सब मुर्दों के ऊपर मुर्दा कब्र के अंदर से तहकीक करेगा। फिर कहते हैं बूटा गाला खड़ा और पता नहीं वो चाचा बेचारा उसको पकड़ के लटका के मारा होगा या पता नहीं क्या किया होगा। बराए मेहरबानी अपने चाचू को रोके। या दरखास्त ये है जो शख्सियात हुकूमत को लेकर आई हैं कि सर हम आगे बड़े तंग हैं, हमारी जिंदगी बहुत तंग है, बराए मेहरबानी हम फिर भी सर डरे हुए सहमे हुए हम बर्दाश्त कर रहे हैं, इतना हमें पागल या फिर उस लेवल पर ना लेकर जाएं कि बिल्कुल हम यानी आसमान की तरफ देख कर कहना शुरू हो जाए, कुछ और बातें करना शुरू कर दें, यानी चल्ली कल्ली बातों की तरफ आ जाए। ये आपके सामने रखते हैं नादरीन कि ये हुकूमत ने क्या किया है। फिर नादरीन, फील्ड मार्शल साहब अमेरिका के अंदर मौजूद है, ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है ये इस खित्ते के लिए। दुनिया इसके ऊपर अब जाकर गूगल करें ना, इंडिया इसके ऊपर फट रहा है रिपोर्टिंग कर करके, मर रहा है, चीख रहा है। ये ग्लोबली सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि ट्रंप जो दुनिया को रौंद रहा है इस वक्त, उस दौरान अब अगर उसके किसी के साथ ताल्लुकात हैं या किसी को वो अंडरस्टैंड कर रहा है तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब है। अमेरिका के साथ जो हमारा एक ताल्लुक बन रहा है, रिलेशन बन रहा है, ये किस तरफ जा रहा है और ये क्या क्या चीजें एट स्टेक हैं, ये आपके सामने रखते हैं। लेकिन हुकूमत इसके ऊपर खामोश, अखबारात खामोश, मीडिया खामोश, समझ से बाहर है कि ये क्या कर रहे हैं। अब डीजीआई एसपीआर साहब और नादरीन जो चीजें और सिक्योरिटी के हवाले से सामने आ रही हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। मुफ्ती मुनीब साहब जो वो लंबा सा तूता सा एक होता है, पता नहीं इतना लंबा, उसमें चांद नजर आता है, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि उसके अंदर घुसकर देखूं कि मुझे भी चांद नजर आए। उन्हें सोशल मीडिया से बड़ा मसला है और उनके जो उस तूते के जरिए दूर रस नजर है उसके मुताबिक जनाब सोशल मीडिया बहुत बड़ा कोई मसला बन गया। हालांकि इसी सोशल मीडिया ने, पीटीआई के इसी सोशल मीडिया ने इंडिया की धज्जियां उड़ाकर रखी, इंडिया को नाक रगड़वाई थी। ये आपके सामने रखते हैं। लेकिन नादरी, सबसे पहले ये सबसे बड़ी खबर है डॉन न्यूज की। खबर यह है कि नाब इंडियन वो जो सरदार आए हैं, सरदार साहब पीकर आए हैं, टल्ली होकर आए, और टल्ली होकर सरदार साहब ने आकर ये कहा कि हमने पाकिस्तान के 5 जहाज गिरा दिए, हमने सरगोदा, पता नहीं फलानी, जाकबाबाद एयर बेसिस तबाह कर दी, बर्बाद कर दी, पाकिस्तान के अंदर मौत का राज हमने बर्बाद कर दिया, और अर्जुन हम जीत कर वापस आए, और टल्ली टल्ली गुफ्तगू उन्होंने की है। अच्छा, मैंने वो उनकी गुफ्तगू सुनी भी नहीं क्योंकि वो सुनने से ताल्लुक नहीं रखती। अब ये आप अंदाजा लगाएं कि भाई 3 महीनों में, मैंने एक छोटा सा कुत्ता रखा था, 3 महीनों में जवान हो गया था। 3 महीने बड़ा टाइम होता है। 3 महीनों के बाद जाकर आकर इंडियन सरदार ये कह रहा है कि हमने पाकिस्तान के साथ एंज कर देता सी, एंज कर देता सी। भाई फनी भी नहीं है ये एक फीका सा जोक है, बैड जोक इसे कहते हैं। खुदा का खौफ करें, ये पता नहीं, यानी ये बड़ी एक रिस्पेक्टेबल नेशन है इंडिया, इनकी एक तारीख है, इनकी एक हिस्ट्री है, एक बड़ा जबरदस्त मुल्क है। शाइनिंग इंडिया का झूठा लिबादा इन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ ओढ़ा हुआ था, और बड़ी पीएचडीज यानी मैं तो बड़ी क्रिकेट टीम को भी बड़ा पसंद करता था। लेकिन ये कोई अजीब को टल्ली है भाई, यानी खुद पूछ भी नहीं रहे। यानी को सरदार से पूछे कि सरदार जी 3 महीने हो गए ने सर, 3 महीने में बूटा जवान हो जाता है सर, फिर केड़े तुसे बम धमाके किते किरा ब्रह्मोस चलाया ऐसी किथे चलाया ऐसी के किता। अच्छा, पाकिस्तान की जानिब से जो जवाब आया मुझे पसंद आया। पाकिस्तानी स्टेट ने यह कहा है कि जनाब आप ये कह रहे हैं कि आपने ये किया है, हम कह रहे हैं कि हमने आपके राफेल मारे और 5-6 तैयारे मारे, ट्रंप भी कह रहे हैं कि आपके 5-6 तैयारे मारे गए। हम ओपन है एक इंटरनेशनल न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए, कोई मुल्क चूज करें, कोई ऑर्गेनाइजेशन चूज करे, कोई बंदा चूज करें, पाकिस्तान में भी आए और इंडिया में भी आए, अपनी फ्लीट्स खोल दें, वो आकर डैमेज का तयन करे कि फेंटा किसे लगा था, सेका किसे लगा था। इंडिया भी यानी क्लेम कर रहा है तो हम भी क्लेम कर रहे हैं, हम खड़े, हम कह रहे ओपन है, आ जाए दुनिया का कोई मुल्क आ जाए, देखिए आकर। अच्छा, इंडिया जब वो राफेल कंपनी ने भी ये कहा कि हम आना चाहते हैं, उन्होंने कहा नहीं, इधर ना छो, इस वक्त इधर नहीं आना, हमारी तरफ देखना नहीं है। अब वो सरदार टल्ली होकर आकर ये कह रहे हैं कि ना वो हमने मार दिया। तो पाकिस्तान का जो जवाब है, इट्स वेरी क्लियर, एक स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान की जानिब से कि हम किसी भी तरह की इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार हैं, और एयर फ्लीट्स आर अलाउड टू इंडिपेंडेंटली वेरीफाई, यानी कि कोई भी दुनिया का कोई कंपनी, कोई मुल्क आए और यहां पर आकर तहकीकात करे, कोई मसला नहीं। नाज़रीन, अब दूसरी खबर यह है कि जनाब आईएसपीआर साहब ये कह रहे हैं, ये अगेन अंग्रेजी अखबार की स्टोरी है कि 24 घंटों के अंदर 47 दहशतगर्द, 47 टेररिस्ट मारे गए हैं, और ये इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे, पाकिस्तान के अंदर आ रहे थे। सर्ज का अंदाजा लगाएं, जो हमला हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर उसका अंदाजा लगाएं। फिर एक और खबर है कि बाजोड़ लोकल्स फियर ऑपरेशन आफ्टर द पीस टॉक्स फॉल थ्रू, कि बाजोड़ के अंदर जो मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा था और जो जिरगे के जरिए मिलिटेंट्स के साथ नेगोशिएट की जा रही थी, वो अब नाकाम हो गया है, और वहां पर खौफ पाया जा रहा है कि शायद मिलिट्री ऑपरेशन ही हल है। इसके ऊपर कोई मीडिया, कोई टेलीविजन, कोई पार्लियामान ये गुफ्तगू ही नहीं कर रहा, बातचीत ही नहीं कर रहा। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जनाब ये अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, वहां से जो विजुअल्स आ रहे हैं बड़े जबरदस्त हैं, शील्ड दी जा रही है, अमेरिकन जर्नलों के साथ, मिलिट्री के साथ वहां पर वो बैठे हुए हैं, तकरीर कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, बड़े पॉजिटिव इमेजेस हैं, बड़े जबरदस्त किस्म के इमेजेस हैं। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये पैदा हो रहा है कि पाकिस्तान में इस पर पार्लियामान, पाकिस्तान की असेंबली, हुकूमत डिस्कशन, डिबेट क्यों नहीं कर रही? क्योंकि इससे जुड़ी हुई नथी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं उस पूरे खित्ते के लिए, पाकिस्तान के हवाले से, जियो स्ट्रेटेजिकली, जियो पॉलिटिकली, जियो इकोनॉमिकली, ये सारी चीजें इनके इसके साथ जुड़ी हुई हैं।
امریکہ کا اسٹیٹ کیا ہے اس وقت, امریکہ بات چیت کیا کر رہا ہے؟ ہمیں جو نظر آ رہا ہے امریکہ اس وقت دیکھ رہا ہے کہ جناب پاکستان کے ساتھ دوبارہ سے وہ الائن ہو رہا ہے اور اسٹریٹجکلی وہ پاکستان کو اپنے ساتھ دوبارہ سے لنک کر رہا ہے. اور دوسری چیز امریکہ کو جو ہم کہہ رہے ہیں, ہم منرلز کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں, کریٹیکل منرلز کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں. یعنی کہتے ہیں جو دو ہمارے صوبے ہیں, خیبر پختونخوا ہو گیا اور بلوچستان ہو گیا, ان کے اندر جو نیچرل ریزروز ہیں, جو ہماری اسٹیٹ ہمارے اثاثے ہیں, یعنی ان کے حوالے سے امریکہ دیکھ رہا ہے. اور اوبویسلی اس کے اوپر ڈیبیٹ, ڈسکشن, بات چیت ہو رہی ہوگی. وہ کیا بات چیت ہو رہی ہوگی, وہ کیا گفتگو ہو رہی ہوگی؟ یہ پارلیمان کے اندر کوئی ڈیبیٹ اور ڈسکشن موجود نہیں ہے. اب جو فیلڈ مارشل صاحب کی وہاں سے گفتگو ہو رہی ہے, اس کی چند ایک چیزیں جو کہ سوشل میڈیا پر آئی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جو آئین نہیں مانتا ہم اسے نہیں مانتے, تو بات درست ہے. میرے خیال میں نہ صرف آئین کو ماننا چاہیے بلکہ آئین کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ بھی ماننا چاہیے. میں تو آئین نہیں پڑھ سکا, لیکن جو اخبارات کے اندر یہ صافی بیان کرتے ہیں, یا جو ہم پڑھیں گے سمجھیں گے اسے, کہ اس کے اندر ناظرین رائٹ ٹو لائف ہے, اس کے اندر رائٹ ٹو ڈگنیٹی ہے, اس کے اندر فریڈم آف سپیچ کی یقین دہانی کروائی گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن یہاں پر سر ڈر لگتا ہے. رائٹ ٹو لائف محسوس ہوتا ہے کہ کمپرومائز ہے. یہاں پر رائٹ ٹو ڈگنیٹی کی تو خیر چھوڑ دیں, وہ تو خیر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. لیکن دوسری ان کی سٹیٹمنٹ یہ آئی ہے کہ ہم انویسٹرز کے لیے ایک ایسا ماحول بنا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر آئیں اور آ کر انویسٹ کریں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکن ملٹری اور امریکن آفیشلز, یعنی امریکہ بڑا کمفرٹیبل ہے فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ, عاصم منیر صاحب کے ساتھ. اور دوسری طرف امریکہ جو پش کر رہا ہے وہ ابراہم ایکارڈ کے بارے میں, مڈل ایسٹ کو بھی پش کرے گا اور پاکستان پر بھی پریشر ڈالے گا. اب اگین یہاں پر پاکستان کی گورنمنٹ کا رول ہونا چاہیے, کیونکہ کل کو جو بھی ہوا انہوں نے ایسے کر کے ہمیں نہ امریکہ بلا رہا تھا, نہ ٹرمپ کے ساتھ ملاقاتیں, اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. ہماری تو لینی دینی کوئی نہیں جناب, وہ جائیں اور جا کر پوچھیں, کدھر سے پوچھیں. تو یہ ایک بڑی زبردست اور ایک اہم ترین ہمارے پاس موقع ہے. اس خطے کے جو حالات بدل رہے ہیں, جو ڈائنامکس بدل رہے ہیں, انڈیا جو فورن پالیسی کو لے کر ولنریبل ہو گیا ہے. فیلڈ مارشل کے جو, بلکہ کل میں نے سوالات پوچھے لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب کے ساتھ, تو انہوں نے بھی کہا کہ میں نے کہا کہ آپ چائنا اور امریکہ کو بیلنس کیسے کریں گے. ان کا ظاہر ہے یہ کچھ ایک سوالات ہیں جو اپنی جگہ پر موجود ہیں. پھر انہوں نے بلکہ ادھر سوال اٹھایا, انہوں نے کہا کہ جناب اگر امریکہ ہماری آف شور ڈرلنگ کرتا ہے یا ہمارے سمندروں میں آ کر آئل کے لیے ڈرلنگ کرتا ہے, جس کے بارے میں ٹرمپ نے کہا تھا, تو پھر کیا گوادر بھی آپریشنل ہوگا؟ گوادر کے اوپر ظاہر اسٹیکس چائنا کے ہیں, تو وہ کس طرح سے آپریشنل ہوگا؟ پھر یہ کہ ظاہر امریکن کمپنیز اگر منرل کے لیے پاکستان میں آتی ہیں, دو صوبوں کے اندر آتی ہیں, تو پھر گورنمنٹ کا جو پولیٹیکل رول ہوگا وہ کیا ریسپانس ہوگا؟ تو یہ بہت ساری ویگ مبہم قسم کی چیزیں ہیں, ڈیٹیلز اس طرح سے سامنے نہیں ہیں, اور وہ ساری چیزیں موجود نہیں, بلکہ اخبارات کے اندر بھی اس طرح سے نہیں لکھا جا رہا. تو یہ سمجھ سے باہر. اچھا, حکومت کر کیا رہی ہے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ کیا کر رہی ہے. سیکیورٹی کے اوپر آپ کو حکومت نظر آئے گی, کوئی بات چیت نہیں ہے, کوئی گفتگو نہیں ہے. باجوڑ کے معاملے کے اوپر کوئی گفتگو بات چیت نہیں ہے, کہیں پر کوئی نظر نہیں آئے گا. حکومت کر کیا رہی ہے؟ حکومت پھر کہندی ہے بوٹا گالاں کھاڑ دا. اب یہ خبر دیکھ لیں آپ, یہ سعدیہ مظہر صاحبہ کی خبر ہے. 22 جون کو وفات پا جانے والی ڈاکٹر فرحانہ ضیاء کو حکومت نے اگلے 3 سالوں کے لیے تحقیق کے عہدے پر مقرر کر لیا. تو ڈاکٹر فرحانہ صاحبہ جو 22 جون کو جن دنیا سے چلی گئی ہیں, یعنی انہوں نے ہاتھ اللہ کے سامنے, وہ اللہ انہیں جنت میں جگہ دے, جو اپنے دوسرے جان میں اسے بھگت رہی ہیں, انہیں تحقیق کے لیے ہم مردوں کے اوپر تحقیق کریں. ثاقب بشیر صاحب لکھتے ہیں کہ اس پر حکومت کو داد دینا بنتا ہے. وہ اس دنیا سے چلے جانے والوں سے بھی کام لینے کا عملی مظاہرہ کر رہے ہیں. جس نے یہ تعیناتی کی اسے ایوارڈ دینا بنتا ہے کہ بھائی تو نے مردوں کے اوپر مقرر کیا کہ ان کے اوپر تحقیق کرے. تو یہ حکومت کا. اچھا, دوسرا کام ایک اور حکومت کر رہی ہے, اٹ پٹو تو نیچے سے کرپشن نکل آتی ہے. اعزاز کشکوری صاحب کی خبر ہے, حج انتظامیہ 2024 میں مبینہ بے ضابطگیوں سے قومی خزانے کو 40 ارب سے زائد کا نقصان پہنچنے کا انکشاف ہوا ہے. وزارت حج نے مکہ میں حاجیوں کے لیے اربوں روپے میں خستہ حال عمارتوں کا کرائے پر حاصل کی تھی. تحقیقاتی صاحب اعزاز کشکوری خبر, یعنی حج ہو, چینی ہو, دودھ ہو, کچھ بھی ہو ناظرین, کرپشن اور اٹ پٹو اربوں روپے کی کرپشن. اب یہ جو خبریں آ رہی ہے کہ جناب جو صاف ستھرا پنجاب ہے, اس میں بھی بلینز آف روپیز کی کرپشن ہوئی ہے, کروڑوں روپے کی, اربوں روپے کی اس کے اندر بھی کرپشن شامل ہے. تو بالکل مار لوٹا گیا ہے, دھمڑی لوٹی گئی ہے, تباہی ہے جو کہ نکالی گئی ہے, اور میڈیا اس کے اوپر مکمل طور پر خاموش ہے. اب جو طوطا پکڑا گیا تھا, یہ جو طوطا ہے اقبال سنگھیڑا, اچھا سنگھیڑا نے ویسے ایک خوب کھائی ہیں گاجریں. یہ اجمل جامی صاحب کہتے ہیں کہ اقبال سنگھیڑا کے پاس ایک شخص گیا اور کہا کہ مجھے لیگی ایم پی اے ذیشان رفیق نے بھیجا ہے اور یہ کام ہے. تو آگے سے اقبال سنگھیڑا بڑا حیران ہوا, اس نے سیکرٹ موومنٹ ڈالا, یہ اقبال یہ ذیشان کون ہے؟ سب کے تو فارم 47 میں نے بنائے تھے لالے, یہ مجھے بتاؤ کہ کون ہے. تو سنگھیڑا جو کالی رات میں جو کالی کرتوتیں کرتا رہا ہے, اس کالی کرتوتوں کا عینی شاہد بھی ہے اور کالی کرتوتوں کا بینیفیشری بھی ہے. تو یہ سنگھیڑا کے بارے میں بڑی انٹرسٹنگ جو ڈیٹیلز ہیں ناظرین وہ آ رہی ہیں. پھر ناظرین یہ ملک ریاض صاحب کے حوالے سے محمد حنیف صاحب کا ایک ویلاگ ہے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ ملک ریاض ایک دو بار ہی عدالت میں پیش ہوئے, اور جب بھی پیش ہوئی تو ان کے پیچھے اتنے سینئر اور ریٹائرڈ جرنلز تھے
کہ کسی سیانے نے کہا کہ ملک ریاض نے اپنے کور کمانڈرز کی میٹنگ بلا لی ہے. ہم میڈیا والے بھی ملک صاحب کے چاکر تھے. ملک ریاض کی رشوتیں ایک زمانے میں سب کو منظور تھی, اب کوئی ان کے نذرانے لینے کو بھی تیار نہیں ہے. تو ملک ریاض خریدتا رہا ہے, پیسے دیتا رہا, کھلاتا رہا ہے سب کو. اچھا ناظرین, اس دوران ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. یہ خبر یہ ہے کہ جناب یہ مفتی منیب صاحب ہیں, ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے اور مفتی منیب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا کا یہ نیٹ ورک ملک کے اندر اور بیرون ملک قائم ہے. یہ لوگ جب چاہیں خان صاحب کے علاوہ اپنی جماعت کے کسی بھی فرد یا اعلیٰ عہدیدار کو کا ستیہ ناش کر سکتے ہیں, پگڑی اچھال سکتے ہیں, سیر بازار رسوا کر سکتے ہیں, 2 ٹکے کا نہیں چھوڑتے, اور خان صاحب کے علاوہ کسی کو جواب دینی ہوتی. اس کے اندر صرف ایک سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے کہ یہ خان صاحب کے علاوہ کسی اور کے جواب دینے ہوتے. اچھا یہ بات بھی درست ہے کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا میٹر گھوم جائے, یہ ادھیڑ دیتا ہے, یہ کھدیڑ دیتا ہے, یہ پھر چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں کرتا, یہ پھر اسے وہاں پر لا کر چھوڑتا ہے کہ جہاں پر وہ دوبارہ سے پانی نہیں مانگتا. یہ بات درست ہے. بڑے بڑے لوگوں نے عمران خان صاحب سے درخواستیں کی کہ خان صاحب بات بعد میں کریں گے, سوشل میڈیا کو پہلے کنٹرول کرو. یہ ریئلٹی ہے کہ ناظرین یہ سوشل میڈیا فیصلہ کرے گا, یہ تعین کرے گا, یہ فیصلہ کن قوت ہے, یہ اتنی بڑی فورس ہے, اتنی بڑی طاقت ہے کہ یہی ایک ڈیسائیڈنگ فورس ہے جو پاکستان کے اندر موجود ہے. اور یہ والنٹیئرز ہیں, یہ کوئی ڈھانچہ نہیں ہے, اسٹرکچر نہیں ہے جو کام کرے. یہ والنٹیئرز ہے, یہ عام عوام ہے, پاکستان کی عام جنتا ہے جس کے ہاتھ میں یہ موبائل فون آ گیا اور جو گفتگو کر رہا ہے اور بات چیت کر رہا ہے. اچھا ناظرین, یہ انہوں نے سب چیزوں کا ذکر کیا, پگڑی اچھالتے ہیں, پتہ نہیں بڑوں کو یہ کر دیتے ہیں, وہ کر دیتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا تھا کہ جب بھارت اور پاکستان کی جنگ ہوئی تھی, انڈین میڈیا کو جس بندے نے سب سے پہلے گھسا تھا وہ پاکستان کا سوشل میڈیا گھسا تھا, اور سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا میڈیا ہے, یہ گھسا تھا. سب سے پہلے جو انہوں نے لم لیٹ نکالی تھی وہ انہوں نے نکالی تھی. یعنی میں دیکھ رہا تھا ناظرین, بہت سارے جعلی انڈین اکاؤنٹس بنائے گئے تھے اور وہ سوشل میڈیا پر آپریٹ کرے. تو جو ہی پاکستان نے انڈیا کے اوپر حملہ کر دیا تو بہت سارے اکاؤنٹ اس طرح سے اے رے بھگوان مارے گئے بھگوان, اب بھگوان کسی طرح سے بچاؤ. اور پھر انڈیا کے اندر واقعتاً اسٹریٹجکلی جو انڈیا کو انفارمیشن وارفیئر میں کسی نے فیل کیا تھا تو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا تھا جو چڑھ دوڑے تھے اور بری طرح سے انہیں فیل کیا تھا. تو یہ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کے بارے میں کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی اور نہ ان کا کوئی ضامن بن سکتا ہے. وہ کسی اور کو تنزن جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں لیکن اپنی جماعت کی حد تک وہ بھی جنگل کے بادشاہ ہیں. اچھا ناظرین, بڑی حیران کن چیز ہے کہ بھائی پی ٹی آئی ماری جا رہی ہے, پارٹی روندی جا رہی ہے, خان مارا جا رہا ہے. اس وقت آپ صافی سے اٹھائیں, مولوی سے اٹھائیں, مفتیوں سے اٹھائیں, کسی کو بھی اٹھائیں, یہ مری جو بالکل جسے مارا جا رہا ہے, جسے روندا جا رہا ہے, یہ پھر اس کے اوپر چڑھ رہے ہیں, اس کے اوپر حملہ. حالانکہ ایسی شخصیات کو اس وقت رول پلے کرنا چاہیے, ایسی شخصیات کو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو, پاکستان کے عام ترین پرسنالٹیز کو, شخصیات کو پی ٹی آئی کو بٹھانا چاہیے کہ بھائی ایک رول پلے کریں, ہم اس کرائسس سے نکلیں. ڈائنامکس بدل رہے ہیں, امریکہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے, خطے کے ڈائنامکس بدل رہے ہیں, چین دوبارہ سے چین کی طرف بھارت جا رہا ہے, تو لہٰذا انہیں بٹھانا چاہیے, کوئی حل نکالیں. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے جناب وہ کھدیڑ رہا ہے اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.